الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں جو خصائل رکھے ہیں وہ بہت سے ہیں۔ زہد ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی ہے، عدل قائم کرنا ہے، مظلومین کی مدد کرنا ہے، اور اس کے بالکل برعکس انسان ظلم کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے اور بے پناہ اخلاقی معائب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ان معائب اور ان اچھی خصلتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کو عیب بھی شمار کیا جائے اور ایک اچھی عادت بھی۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ بچوں کو یہ طریقہ معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسے ہوتا ہے۔ بظاہر یہ خیرات وہ بچوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے ان کے سامنے خرچ کرے تو یہ اس پہ اللہ کا انعام ہے، اگرچہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ سب ریاکاری ہے۔ اور بالکل اسی طرح انسان اپنے معاشرے سے، ماحول سے جو چیزیں سیکھتا ہے، وہ چیزیں جو ماحول اسے دیتا ہے، انسانی نفس میں یہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اخذ کرتا ہے۔ چور کا بیٹا چوری کے گر اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ایک افسر کا بیٹا افسری کی طریقے اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ایک مولوی صاحب کا بیٹا کتاب و سنت کی کچھ تشریحات اپنے باپ سے لیتا ہے۔ اور انسانی نفس میں اللہ نے یہ جو رکھا ہے اصل میں سیکھنے کا عمل ہے۔ خیر کو سیکھے تو معاشرے میں افراد مل جائیں گے، شر کو سیکھے تو معاشرے میں شر کے لوگ بھی مل جائیں گے۔
انگریزوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان میں جو آزادی دے رکھی تھی، اس آزادی میں، اور یہ اس سے پہلے بھی چلا آتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ فنکار ڈرامے بناتے تھے، لکھتے تھے، دکھاتے تھے۔ ڈرامے کا ایک کلچر ہوتا تھا، اور لوگ چھٹی کے دن شام کو، اتوار کے دن شام کو اپنے اپنے شہروں میں ڈرامے دیکھتے تھے، اور جو ڈرامہ دیکھتا تھا اس میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ شہر کے بچوں میں اس طرح کی زبان، جگتیں، توہین، تعریف، یہ سب آ جاتی تھی۔ آغا حشر کاشمیری ڈرامے لکھتے تھے، اور ایک ڈرامہ کسی زمانے میں دہلی میں بہت مشہور ہوا، اور اس ڈرامے کے اداکار ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں یار یہ کام کر دو، یار یہ بات ہو، یار فلاں وقت آنا، اس ڈرامے میں سب ایک دوسرے کو مرشد کہتے تھے۔ مرشد میرا کام ہو گیا، مرشد چل فلاں جگہ۔ وہ مرشد کا لفظ اس ڈرامے سے ایسے عام ہوا کہ جیسے کسی ہندوستان کے مشہور اداکار نے داڑھی رکھ لی، اور پھر ان چند سالوں میں بر صغیر کے بہت لڑکوں نے داڑھی رکھ لی، انہوں نے بھی رکھ لی جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصل میں یہ چلی کہاں سے تھی۔ تو ڈرامہ نگاری، ڈرامے بنانا، فلمیں بنانا، یہ اچھی یا بری مثال ہے کہ انسانی نفس جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور جب ذوق مر جائے اور فنون لطیفہ کے قدردان نہ رہیں، یا فنون لطیفہ کے سرپرست نہ رہیں، تو وہ فن آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے۔ مثلاً فن تھا کہ ایک مولوی صاحب، ایک پیر و مرشد، ان کا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کی عمریں 60-70 کے قریب ہیں، ایک فن تھا تعلیم بالغاں، بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور تعلیم بالغاں پر جو ڈرامے بنے تھے وہ نہایت معیاری بھی تھے، اور دیکھ کر ہنسی بھی آتی تھی کہ ایک بڈھا آدمی کس طرح قاضی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس جا کر پڑھتا ہے۔ ان فنون لطیفہ میں شاعری بھی تھی، شاعر بھی ہوتے تھے، اچھی بری سب چیزیں کہتے تھے۔ ان فنون لطیفہ میں مصور بھی ہوتے تھے، اور آرٹ گیلریز اقوام کی نمائندگی کرتی تھی، اور جو زوال یافتہ بالکل مرے ہوئے معاشرے اب بھی ہوتے ہیں،
ان میں فنون لطیفہ نہیں ہوتے، یعنی سارا دن یورپ میں، امریکہ میں، خود ہندوستان میں روزی کمائی، نوکری کی، شام کو گھر پہنچا تو آؤ بیگم آج فلاں گیلری چلتے ہیں اور دیکھو کیسی کیسی خوبصورت تصویریں فلاں مصور نے بنائی۔ اچھا بھی آج چلتے ہیں کراچی میں، دلی میں، فلاں جگہ فلاں شاعر اس کی تقریب ہے، چلیے وہاں چلتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اب بھی اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو یہ جیو اور جنگ والوں نے ڈرامہ تو خیر نہیں، لیکن وہ شروع کیا تھا کہ جو اپنے فن کا امام تھا، کراچی والوں کے لیے ایک تقریب ہوتی تھی، کیونکہ وہ گھرانے ہندوستانی تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو آج شام معین کے ساتھ، آج شام فیض احمد فیض کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں اسی لیے کہ لوگوں میں زندگی، عروج، ترقی، ذوق، فن کی قدردانی، خوشی کی چیزیں تھیں۔ اور اس کے برعکس ہمارے ان علاقوں میں جہاں کوئی بھی فن اور تہذیب نہیں تھی، یہاں اب بھی اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے کسی بھی دوست کو کیا کہیں کہ کہاں جائیں گے۔ جنرل مشرف نے اس کمی کو جو محسوس کیا تو 0 پوائنٹ پہ ایک عمارت بنا دی کہ چلو، اور اسلام آباد میں اب فیصل ماسک رہ گئی تھی، کتنی مرتبہ دیکھے، اس سے کہا چلو یہ بھی بنا دیتے۔ لیکن معاشرے میں خود جو طلب ہوتی ہے وہ محدود ہو گئی ہے صرف گوشت کھانے تک۔ میلوڈی میں فلاں جگہ زبردست کھانا ہے، چلتے ہیں۔ کردار پورہ میں چنے بڑے اچھے بٹ صاحب کے ہاں بنتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ کشمیریوں کا ایک ہوٹل کوئی راجہ بازار میں ہے، کشمیری کھانے کے لیے وہاں چلتے ہیں۔ تو معاشرے میں سوائے اس کے کہ اب شام کو کہیں کھانا کر لیا، 2-4 دوست مل گئے، بس اور کچھ نہیں رہا۔ کبھی نہیں ہوا کہ اسلام آباد میں ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے بعد ایک مشاعرہ ہوتا ہو کہ ایک کچا فلاں شاعر پڑھنے کو آیا ہے اور چلیں اور سنیں۔ مزاحیہ مضامین بہت سے لوگ لکھتے تھے، تو جنگ والے، جیو والے اس سے کہتے تھے کہ حضرت آپ نے اتنا کچھ لکھا ہے، اس کو پڑھ بھی دیں۔ تو جب پڑھتا تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ واہ بھئی کیا فکرہ ہے۔ تو وہ ذوق بیچارہ دلی میں مر گیا، ہم اس کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھی تو یاد آیا کہ یہ ایک قبر 6-4 کا پلاٹ ہے، اس ملک کو دیکھتے جہاں پورے کا پورا ملک ذوق کا قبرستان ہے، کہاں جائیں؟ دلی میں ایک مشاعرہ تھا اور غزل پڑھنے کے لیے بلایا۔ یہاں ارباب ذوق ہوا کرتا تھا اسلام آباد میں،
منشا صاحب G6 میں رہتے تھے، وہ اپنا افسانہ پڑھتے تھے، تنقید ہوتی تھی لیکن کچھ نہیں۔ کسی نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اسلام آباد آتے تھے، درس قرآن ہوتا تھا، تو آپ تشریف لائیں نہ کبھی، یہاں پارا میں ہوتا تھا کئی بار، فیض الاسلام جو یتیم خانہ ہے وہاں ہوتا تھا فیض آباد میں۔ تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ سورہ حدید اور فلاں فلاں سورت جیسی عظیم صورتوں کا میں نے اس اسلام آباد میں درس دیا، لوگوں پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، تو اس بنجر زمین میں پودے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ دلی میں مشاعرہ تھا اور بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، داغ دہلوی جو دلی کی عظمتوں کا آخری مینار تھا، ایک جوان لڑکا شاعر آیا اور ذوق نے داغ نے اشارہ کیا اور شمع اس کے سامنے رکھی گئی کہ بچے پڑھو۔ اس نے غزل پڑھنی شروع کی اور اس نے پہلا شعر پڑھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو داغ غور سے دیکھتے رہے اور اسے ایک جملہ فرمایا کہ بڑا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ چند سالوں میں ہی بیچارہ انتقال کر گیا، تو کسی نے داغ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی غزل کا مطلع پڑھنے پہ یہ فرمایا تھا، یہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اتنا گہرا مضمون، اتنی کم عمر، کلام پہ اتنی قدرت اور پڑھنے کا انداز، میں دیکھتے سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کو نظر کھا جائے۔ یہ سب ان چیزوں کا عکس ہے جو معاشرے سے ہم سیکھتے ہیں۔ اشاروں میں ایک بات کہتے ہیں، امید ہے آپ سمجھیں گے، کہ آج سے 60-70 سال پہلے لڑکوں کو شادی کا شوق ہوتا تھا، 80 سال پہلے کر لو، ماں رشتہ کہاں ڈھونڈ رہی ہے اور کون سا خاندان ہے اور حق مہر کا کیا ہوگا، دوستوں کو سب کو یار میری شادی کے دن آ رہے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی تھیں۔ بھاری پتھر رکھ دیا، اسے اٹھاؤ، سالی نے جوتی چرا لی، اب جوتی کے لیے پیسے دو، اب دودھ پلائی ہو رہی ہے۔ یہ سب ذوق اور شوق کی باتیں تھیں اور وہ شادی کا شوق تھا۔ تو اس معاشرے میں ایسی چیزیں آ گئیں جس کو لڑکوں اور لڑکیوں نے جذب کر لیا اور شادی کا شوق ختم ہو گیا کہ اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ یہ معاشرہ میں دیتا ہے اور ہماری شخصیت معاشرے سے بنتی ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھے اور کھپ جائے
کہ اللہ نے اولاد دی ہے اور خدا قیامت میں پوچھے گا، اور وہ بالکل ایک الگ ماحول میں رکھتا ہے تو بچے اس ماحول سے سیکھتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں، قیامت کی علامات میں تو آپ نے فرمایا لوگوں کو ویرانے میں گھر چاہیے ہوں گے اور وہ دودھ کی تلاش میں ہوں گے۔ مفہوم اس روایت کا یہی ہے، کیونکہ خالص دودھ ملے گا نہیں، تو جب خالص دودھ نہیں ملے گا تو اسے بھی پتہ ہوگا کہ دودھ پینا طاقت فراہم کرتا ہے، اور وہ جو مستی اور طاقت دودھ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے شہر چھوڑ کے ذرا سا ادھر ادھر ہٹ کے کوئی فارم ہاؤس بنا لیں، اور فارم ہاؤس میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات میں سے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معاشرے کے اثرات مرتب ہونے سے پاک رکھتے ہیں، بس وہ حقیقی انسان بنتے ہیں۔ سارے بازار میں چور بازاری ہے، ایک دکاندار ایماندار ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب چوری کرتے ہیں، فلاں صاحب کپڑا کم مانگتے ہیں، فلاں آدمی گھی میں یہ چیز ملاتا ہے، تو کہتا ہے بچوں خود تو ٹھیک رہو، باقی اب وقت ایسا ہی آ گیا ہے۔ تو جو اس ایمانداری کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ ماحول اور معاشرے سے سیکھتے دیکھتے ضرور ہیں، مگر اتنا نہیں جتنا اس سمندر میں اور اس ناانصافی اور بددیانتی کے دریا میں کودا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا ماحول ہمیں کیا دیتا ہے اور شخصیت اس سے کس طرح متاثر ہوتی ہے، اس کی دو مثالیں دیں۔ جتنے علوم اب ہمارے معاشرے میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ تمام علوم اللہ کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اور جن کا دماغ جیومیٹری، الجبرا ان چیزوں میں چلتا ہے، ان کیلکولیشنز کی بنیاد پر اگر ذہانت کو استعمال کرتا ہے تو ذہین بچہ آخر پہ کہتا ہے کہ کدھر ہے جنت، کدھر ہے جہنم، خدا کیا ہے، کیونکہ اس کی تعلیم اسے یہ سکھاتی ہے کہ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں، اور نبوت یہ اگر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 5 ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اگر نبی بھی یہ کہتا ہے تو جاہل ہے، استغفر اللہ۔ میری دماغ اور عقل یہی کہتی ہے۔ وہ بچہ ان علوم پر یقین نہیں رکھتا جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی باقائمی ہوش و حواس اس کائنات کی حدود سے نکل جائے؟ وہ تو جو نکلنے کی کوشش کرے گا رگڑ لگے گی اور وہ جل جائے گا۔ اس کائنات کی حدود کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معراج جو ہے یہ کوئی خواب واب ہوگا، باقی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ سر سید اسی لیے
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو ہمیشہ خواب کہتے رہے، کبھی نہیں مان کے دیا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر یوں معراج ہو جائے، ان کا صرف خواب تھا۔ اور اس طرف دھیان نہیں فرمایا کہ اگر خواب تھا تو اس خواب پہ مکہ والوں کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے کہ اچھا آیا ہوگا خواب، کسی کو بھی آ سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے۔ تو مکہ والے مشرک تھے لیکن اتنے احمق نہیں تھے کہ ایک آدمی خواب کی بات کرے اور اس کو کہے تمہیں خواب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ماحول اور جتنے یہ جدید علوم ہیں یہ سب کے سب نبوت کے انکار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کیمسٹری کو دیکھ لو، اس کا بھی ایسے ہی حال ہے، بایولوجی کو دیکھ لو۔ اگر وہ یہ سارے علوم اس لیے نہیں پڑھا کہ اسے ایک ڈگری لے کے نوکری کرنی ہے، بلکہ علم کو علم کی خاطر پڑھ رہا ہے، تو جتنے یہ علوم پڑھیں گے اتنا ہی نبوت کا انکار، میٹا فزکس سے بھاگنا، اللہ کی ذات سے انکار، یہ سب الہاد ساتھ ساتھ چلائے گا۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور سورہ ملک کے بالکل آغاز میں آتا ہے، اللہ نے کہا کہ تم اس آسمان پر غور کرو، کرتین دوبارہ غور کرو، اس آسمان میں تم کوئی بھی شگاف نہیں پاؤ گے۔ یا یہ کر لیں یا میں بات کر لوں، ایک کام کر لیں، یہ کر لیں بھیا۔ تو دو میں سے ایک کام ہے، اگر خدا ہے وہ کہتا ہے چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس آسمان کو دیکھو، ہل تری لہم من فطور، اس آسمان کو تم پھٹا ہوا پاتے ہو؟ یا اللہ وہ آسمان ہے کہاں؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو کائنات ہے اس کی گہرائیوں اور پنہائیوں پر تحقیق کرو۔ انسان نے تحقیق شروع کی، 100 سال 200 سال، نظر کتنی کام کرتی ہے۔ پھر انسان نے آئینے بنا لیے، پھر انسان نے، امریکہ نے ناسا جیسی عظیم رصدگاہ قائم کی، اور جب سالوں میں ہم لوگ نہیں گن سکے تو پھر لائٹ ایئرز آ گئے کہ اتنے ہزار نوری سال ہیں اور پھر کوئی چیز اس تک پہنچتی ہے۔ وہ نوری سال اس کائنات میں 1,86,000 میل وہ نور ایک منٹ میں طے کر لیتا ہے۔ تو کہتا ہے 500 نوری سال، وہ کہتا ہے 1000 نوری سال پہ یہ چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ایک نہیں 7 سماوات، ہم نے 7 آسمان بنائے، اور ان 7 آسمانوں میں ایک نہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ زندگی ہے۔ جیسے اس زمین پہ زندگی ہے، اس کے علاوہ 6 کائناتیں اور بھی ہیں،
اور وہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی مخلوق ہے۔ اب کر لو اندازہ اور پہنچو، اللہ جانے وہ مخلوق کہاں، سائنسی حقائق، اور وہاں سے چیزیں یہاں آتی ہیں نہیں آتی، یہ تو بھی فیصلے باقی ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ جتنے لوگ دوسری جگہوں سے ہماری زمین پہ آئے ہیں ان کا جو ریکارڈ امریکہ کے پاس ہے اسے دنیا کو دکھاؤ۔ اگر وہ ثابت ہو گیا تو اس سے پہلے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورے جہان کے باہر بھی اور کائناتیں ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے جیسے تمہارے یہاں آیا ہے، اور ہم اس کائنات تک پہنچنا تو درکنار، ہماری تو زبان اس کی پیمائش بھی نہیں کر سکتی۔ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کیا، وہ کہتے ہیں کہ 10,000 نوری سال، 10,000 نوری سال تو 1,86,000، وہ تو 1 منٹ میں طے کرتا ہے۔ اب دیتے رہو ضربیں، ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تو نبوت ہے جو کہتی ہے، قرآن ہے جو کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ زمین میں اور آسمان میں جو مخلوق ہیں یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اب آسمان میں جو مخلوقات ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں پہنچنا ہی ابھی تک تو ممکن نہیں ہوا۔ اب ایک بچہ جو جدید علوم پڑھتا ہے، اور اول تو اس نے ماحول سے دین کو سیکھا نہیں، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ غالب آیا، اور جس کے پڑھنے میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، مغربی علوم ہیں، اور مشرقی علوم کا کوئی گزر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، نہ وہ سیرت پڑھتا ہے، نہ وہ جو شریعت کے اخلاقیات مطلوب ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بے تکا نصاب کہ میٹرک کا بچہ حج کے ارکان یاد کرے۔ اب اللہ بتاؤ اس نے حج کرنا ہوگا تو اس وقت پڑھ لے گا، یار اسے کوئی سیرت بتاؤ، کوئی قرآن ہے کچھ۔ یہ اس کی پہلی مثال ہے کہ ہمارے ہاں نصاب تعلیم کی وجہ سے یہ کفر اور الحاد جو پھیل رہا ہے نا، یہ بچے ہمارے اسی مغربی تعلیم کے اثر سے وہ اس الحاد تک پہنچے۔ اس کا اگر یہ حل نہیں ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور نہ پڑھائے جائیں، تو کم سے کم یہ حل تو ہے کہ جتنا مغرب اپنا حصہ ڈال رہا ہے، مشرق اس سے بڑھ کے اپنا حصہ ڈالے۔ عقلیات کے ابواب پڑھتے ہیں اور ان کے دماغ میں کانٹوں کی تہ اور کانٹوں کی چادر بچھ جاتی ہے۔ کوئی کتنے کانٹے نکالے گا، اس کا اندر خدا کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اس کا اندر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عقل پر پرکھ کے رد کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر میں وہ کفر اور نفاق ہے۔ زبان سے اظہار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس سے بہرحال ایک مسلمان گھرانے میں زندگی گزارنی۔ اس لیے یہ جتنے بھی مغربی علوم کے پڑھے ہوئے ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں کہ یہ دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ دین کی تشریح ہو رہی ہے، ان میں سے اکثر کو دیکھو تو حدود پر بحث کرتے ہیں۔
فلاں گناہ ہو گیا اتنے درے پڑیں گے، شراب پی لی اتنی مار، 4 حدود ہیں کہ 5 حدود ہیں۔ جو انابت اللہ ہے، خدا کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یدعوننا رغبا ورہبا۔ ہمارے انبیاء علیہ والسلام تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے اللہ کے خوف کی طرف اور اللہ سے محبت کی طرف، کہ ایمان خوف اور محبت کے امید کے درمیان کی کیفیت ہے۔ تو یہ جتنے پڑھے لکھے اب یہ اس پہ موبائل پہ آنے لگے ہیں، ایک سے ایک نیا تماشا آتا ہے۔ وہ ایک سرخ ٹوپی والا تھا، اس نے کئی سال یونیورسٹیز میں اقبال کے شعر پڑھ لیے، علامہ مرحوم کے اشعار کے علاوہ نئی نئی تھیوریز دے دیں، علماء کا مذاق اڑاتا رہا۔ بس یہ اگلے مہینے اگلے سال گرمیاں آئیں گی تو کشمیر ہمارا ہے، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ سب جھوٹ ایک عرصے تک بکتا رہا، اب وہ پس پردہ چلا گیا ہے۔ اس کو جو لوگ کھڑا کرنے والے تھے، پتہ نہیں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوں یا نہ اڑاتے ہوں، تو بھی پرلے درجے کے خدا کے دین کے دشمن تھے۔ اسی طرح کی ایک اور شخصیت آ گئی، ساحل ادیم صاحب آج کل چھائے ہوئے ہیں، لڑکوں کے پیر و مرشد وہ ہیں، دین ادھر سے سیکھ رہے ہیں، نئی تھیوری یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ احادیث کا انکار اور تعلیم اتنی بھی نہیں کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے۔ قیامت، غیب کے ان حقائق پر بحث اور تقدیر پہ جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاتھ جوڑتا ہوں لوگوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس تقدیر پہ بحث نہ کرنا۔ یہ ایک نیا شوشہ ہے، بہت سے اس طرح کے ملیں گے، اور ایک لمبی فہرست دیکھنی ہو تو جو جماعت اسلامی کے قیم بنے، ناظم بنے، پورے پنجاب کے ناظم یا اپنے شہر کے ناظم، اس کو دیکھو جسے سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا، یونیورسٹیز میں کالجز میں حلقہ قرآن ہوگا، آپ تشریف لائیے۔ ہم تو جب بھی اس حلقے میں گئے حیران ہوتے تھے کہ ذرا خدا کا خوف نہیں۔ جس قرآن کی تفسیر کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تو حضرت نے فرمایا کون سا آسمان ہوگا جس تلے میں زندگی بسر کروں، اور کون سی زمین اس گناہگار کا بوجھ اٹھائے گی جو اللہ کی تشریح اور اللہ کی مراد کو بیان کرے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ وہ نہ چاہتا ہو جو میں بیان کروں۔ اتنا ڈرتے تھے خدا سے کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ کہہ دوں جو اللہ کی مرضی نہیں۔ اب ڈسکشن ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے یہ اپنی رائے دے رہا ہے، وہ اپنی رائے، وہ اپنی رائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا کہ قرآن قرآن قرآن، حتیٰ کہ غلام بھی اور حتیٰ کہ بچے بھی اور حتیٰ کہ عورتیں بھی آئیں گی کہ آؤ مجھ سے قرآن سمجھو۔ یہ سب تماشے ہیں، محنت نہ کرنا، علم حاصل نہ کرنا، تعلیم میں رات کو صبح میں نہ بدلنا، اور جن علوم میں رات کو صبح بنایا تھا ان علوم سے فارغ اور رہ گیا قرآن اور حدیث، اس میں آ جائے۔ یہ سب فتنے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، کچھ خبر نہیں۔
کوئی پوچھے کہ سنت موقدہ میں اور غیر میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بے حیا دیکھے جو نماز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بات کرو جی خلافت کی، خلافت کیسے زندہ ہوگی؟ یعنی اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے وہ نہیں پورا کرنا، باقی مسجد، قرآن، ان چیزوں سے لا تعلقی اور چلیں یہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے، اور نتیجے میں ایسی پٹائی ہوئی ہے کہ اگر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جائے۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے 2-4 پمفلٹ۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ زبان سے، زبان کا کھل جانا، بولنے کی صلاحیت۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ جاہل پبلک کو گمراہ کرنا۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ کہ پیسہ جو ایجنسیز دیتی ہیں اور تماشے لگائے رکھتی ہیں تاکہ لوگ اس میں مصروف رہیں اور اصل دین کی طرف نہ آئیں، یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اور بچے بیچارے جانتے نہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا لڑکیاں، کیا لڑکے۔ اس لیے کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ ان یونیورسٹیز میں، اس ملک میں نہایت پڑھے لکھے لوگ، انہیں کوئی نہیں بلاتا۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی نے کبھی مولانا تقی عثمانی صاحب کو بلایا ہو کہ حضرت آپ کچھ بیان کر دیں طالب علم میں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیا، نیور۔ یہ سب فراڈ اس لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں مالی خیانتیں، اور جو ہم پبلک کو پڑھنے نہیں دیتے، اور ہم جو ہسپتال پچھلے 50 سال سے اسلام آباد میں نہیں بنا سکے، ہم اگلی نسلوں کو اسی میں لگائے رکھیں۔ لوگ کشمیر کے مسئلے میں الجھیں اور لوگ اس کے مسئلے میں الجھیں اور لوگ گدھا ہے، حلال ہے، حرام ہے، ان بحثوں میں لگے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ کور کہتے ہیں اندھے کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، دنیا جہان کی جو نگاہیں ہیں نا انہیں اندھا کر دے، میری پیری میں زور رہنے دے، جو کہوں بس ٹھیک ہے۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک آیت ان سے پوچھ لو، اور یہ مادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں کہ کبھی بھول کے بھی کہہ دیں کہ بھیا یہ مسئلہ نہیں پتا، دیکھ کے بتا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، فہرست تھی مسائل۔ حضرت امام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ 30 مسئلے اس نے پوچھے، اور امام ہر مسئلے پہ یہ فرماتے رہے، اپنے شاگردوں کے درمیان ہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مجھے نہیں معلوم۔ تو رک گیا ایک جگہ، تو اس نے کہا حضرت میں 6 مہینے سفر کر کے آیا ہوں اور ہمارے سارے علاقے میں کوئی صاحب علم نہیں ہے، آپ کا شہرہ اللہ نے چاروں طرف آپ کا نام پھیلا دیا، شہرت ہوئی، حضرت میں جا کے کیا کہوں گا؟ بڑی سادگی سے فرمایا کہ لوگوں کو کہنا کہ میں مسجد نبوی میں مالک کی خدمت میں آ گیا تھا اور میں نے امام مالک سے پوچھا تھا، وہ کہتا تھا مجھے علم نہیں، بس یہ کہہ دیں۔ یہ حقیقی علم کہ ایک چیز نہیں پتا۔ ایک مثال اس کی آپ کے سامنے رکھوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اس امت میں جو 2 آدمی پیدا ہوئے ہیں نا، اس کی تیسری مثل ڈھونڈنا بہت دشوار ہے، بہت۔ ایک عاشقوں کے امام اور جس کا ہر شعر اور مصرع اللہ کی محبت میں تڑپا دیتا ہے، مولائے روم مثنوی۔
اللہ ہی جانتا ہے کون اس کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، لیکن یہ چاہنے والوں کے امام تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال بار بار لکھتے ہیں کہ مرشد رومی، پیر رومی، مرشد رومی، اور جاوید نامہ میں تو حد کر دی کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آسمانوں کی سیر کو گیا، مریخ میں یہ ہو رہا تھا، زحل میں یہ ہو رہا تھا، جنت میں یہ ہو رہا تھا، پھر کہتے ہیں جہنم میں یہ ہو رہا تھا، اور جہنم کو میں نے دیکھا تو جہنم تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے جہنم سے کہا کہ تو کانپ رہی ہے، تجھ میں تو آگ ہے۔ تو اس نے کہا علامہ اقبال کو کہ اقبال مت پوچھ، مجھ پہ لرزہ طاری ہے، اور ایسے دو آدمی آئے ہیں کہ لوگ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، میں ان دو سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ میں نے کہا کون؟ تو اس نے کہا وہ قوم فروش میر جعفر اور میر صادق جو آئے ہیں وہ اتنے بڑے جہنمی ہیں کہ میں خود اس سے سردی میں پڑ گئی ہوں۔ میں کہتی ہوں خدا بندہ ان دو جہنمیوں کو کسی اور جہنم میں دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی عنایت فرماتا اور وہ اسلام آباد تشریف لے آتے علامہ اقبال، تو یہاں ایسے ایسے بیٹھے ہیں کہ جہنم ہی ختم ہو جاتی۔ اور ایک ابن عربی رحمۃ اللہ، عقل، تصوف، علم، نجوم، ادب، شاعری، سنت اور کتاب کی تشریح، یہ تو ایسے ہی 10 12 15 علوم ہیں۔ امام تھے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا تیسرا آدمی شاید ابھی تک نہیں آیا۔ یہ جتنے لوگوں کا ہم نام لے کے تردید کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھنا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ذرا باریک غور کرنے کی ہے، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جب آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو تم دیکھو گے کہ والملک، اور فرشتے علی ارجائہا، آسمان کے کناروں میں ان کے گھر ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں۔ وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا عرش، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 ہوں گے جنہوں نے اس عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں کیا اس حصے میں۔ اب اگر آدمی غور کرے تو فرشتے آسمان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان سے یہ پلیٹ خالی ہو گئی، اور پھر کہتا ہے کہ 8 ہوں گے جو اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ کے عرش کو۔ یہ 8 جن ہوں گے، یہ 8 فرشتے ہوں گے، یہ 8 انسان ہوں گے، یہ 8 بڑے بڑے ہاتھی نما جانور ہوں گے۔ یہ 8 کون ہوں گے؟ اللہ نے بس اتنا کہا کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اس دن اوپر تیرے پروردگار کو 8 فرشتے اس کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں، 8 تھامے ہوں گے۔ اب وہ ہیں کون 8؟ بہت ڈرتے ہوئے، شاید پہلی مرتبہ، شاید کیا یقیناً میں پہلی مرتبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس مسجد میں جو لوگ جمعے میں آتے ہیں، جو ہمیں بلاتے ہیں، بڑی تعلق اور محبت ہے نا، الحمدللہ قدردان، فون کرتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں بڑی محبت سے۔ پہلی مرتبہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 8 میں سے 5 فرشتے ہوں گے اور 3 انسان ہوں گے،
اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ 8 فرشتے ہوں گے، فرشتوں کا ذکر پہلے اگرچہ ہے۔ مفسرین ہمارے عمومی طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ابن عربی فتوحات میں لکھتے ہیں کہ 5 فرشتے ہوں گے اور 3 آدمی ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی فہرست جب دیکھتا ہوں تو ابن عربی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، اور جب اس کی کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ امت کے عمومی مزاج سے مختلف پاتا ہوں، کتابیں کچھ ہیں اور اللہ کا قرب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں 5 فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، رضوان جنت کا دروغہ اور مالک جہنم کا، یہ 5 فرشتے پروردگار عالم کو کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے، اور 3 ہوں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی جو بحث ہے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے یا جو انہیں کشف ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں، چلو نہ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ویسٹرن کلچر سے بھرے پڑے اور جن کے اندر علم رتی کے برابر نہیں ہے، اور جو علم ہے اس کے استعمال کے لیے، یہ جملہ تمہارے استاد جو فتوے کا کام کرتے تھے نا ان سے کہتے تھے، ہمارے مفتی صاحب کئی مرتبہ سال میں دہراتے تھے، اور ہم لوگ شاگرد تھے تو ظاہر ہے استادوں کا حق بنتا تھا، کہتے لو تم بھی چلے ہو مفتی بننے، لو تم بھی چلے ہو شریعت کے حکم بیان کرنے۔ ارے مولوی صاحب، یک من علم را 10 من عقل باعث کر، 1 من علم اللہ اگر دے دینا تو 10 من عقل چاہیے کہ اس کو علم کو کہاں بیان کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے کہ مارے جاؤ گے اس علم میں۔ تو یہ تو مدرسے میں حال تھا۔ یہ جو جدید طبقہ، یہ نئے نئے افسانے، نئے نئے قصے قرآن کریم میں، میرے نزدیک چینی یاجوج اور ماجوج ہیں، اور مالاکنڈ سے فوج جائے گی اور جا کر حضرت مہدی کی فوج میں شامل ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ اور اپنے بنائے ہوئے افسانے، اللہ جانے خواب دیکھتے تھے یا رات بھر سوچتے رہتے تھے۔ یہ سب کے سب علم کی رتی نہیں، کسی سے جا کے پوچھو کہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے لکھا ہے تو کیا لکھا۔ اس لیے بچوں، جو دین اس ماحول سے آپ حاصل کرتے ہیں، جو مغربی علوم آپ اس ماحول سے حاصل کرتے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے حاصل کرو، بس۔ گاؤں دیہات میں ایک کمپاؤنڈر کوئی ایسی بیچارہ، اور گرمی ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں دل گھبرا رہا ہے، سانس اور یہ اور وہ کہتا ہے شام کو آنا، شام کو اس کے گھر چلے جاؤ تو وہ رنگ برنگی گلوکوز کی بوتلیں ان میں ٹیکے ڈال کے لگا دیتا ہے، اور اس میں ہونا وانا کیا ہوتا ہے، وہ مریض بھی خوش ہوتا ہے کہ بڑی طاقت آ گئی، طاقت والے انجیکشن لگا دی۔ اب جس کو اپنی صحت برباد کرنی ہے نا اس کے، اور جس کو اپنی صحت کا خیال ہے وہ کہے کہ یار چل شہر چلتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اسلام آباد میں ڈاکٹرز میں جو اسپیشلائزیشن اس کو دکھاتے ہیں، اچھا کہ اس کا نام بڑا مشہور ہے، یہ تو مانا ہوا ڈاکٹر ہے جی، سرجری میں یہ تو مانا ہوا ڈاکٹر ہے، ہڈیوں کے معاملے میں کان
سنائی نہیں دیتا جی ٹاپ کا ڈاکٹر فلاں جنرل فلاں بریگیڈیئر، وہاں چلے جاتے ہیں اپنی صحت کو بچانے کے لیے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر میں نے اپنا دین بچانا ہے تو کسی اللہ کے ایسے بندے کی صحبت میں جاؤں جس کو اللہ نے علم عنایت فرمایا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور بھی ممکن ہے آپ ہوں، ممکن ہے میں ہوں، بیمار ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ کسی اچھے ڈاکٹر سے واسطہ پڑھو، یا اللہ کسی ایسے کے پاس لے جا جو میرے مرض کو سمجھ سکے۔ عورتیں عام طور پر مائیں بہنیں کہ یا اللہ میری بیماری کسی لیڈی ڈاکٹر کو سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے لیے نہیں مانگتا کہ یا اللہ دین ہے، مرنا ہے، جواب دینا ہے، قبر کا عذاب ہے، اے خدا تیرے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کسی اچھے بندے کے پاس لے جا تاکہ صحیح دین سیکھو۔ تو اس لیے بچوں یہ جو دین انٹرنیٹ پہ اس پہ ہے، کبھی اس پہ بھروسہ نہ کرو۔ اے آئی اب آ گئی ہے، کبھی بھروسہ نہ کرو۔ اللہ کے وہ بندے جو زندہ ہیں، جو آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ کے ان کی صحبت میں جا کے علم حاصل کرو۔ وہ غلط بھی بتائے نا، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے، خدا کا خوف ہے، تو اللہ اس غلط پہ بھی سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس بندے نے اپنی ایک فتوے کا اظہار کیا۔ وہ بیچارہ جان بوجھ کے کسی کو گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا، وہ بھول گیا، کچھ ہو گیا۔ اور جو دین نہیں جانتا وہ صحیح بھی بتاتا ہے تو بھی غلط کام کرتا ہے۔ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ صحیح دوائی بھی بتائے تو بھی غلط ہے، اور جو ڈاکٹر ہے وہ غلط دوائی کبھی کبھی دے دیتا ہے، کہتا ہے بھائی معاف کرو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میرا خیال تھا یہ چیز ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی رہنمائی کے لیے دینداروں کے انتخاب کی توفیق بخشے۔